آپ کو بتاؤں کہ ایک عارف، ایک عابد، ایک زاہد، گوشے میں بیٹھ کر دعا کرنے والا، اعتکاف کرنے والا کتنا بڑا انقلاب لا سکتا ہے؟ اب میں نام لوں گا یا آپ نام لیں گے؟ 1300 برس پہلے کی بات نہیں کر رہا ہوں، 1400 برس پہلے کی بات نہیں کر رہا ہوں، 1200 برس پہلے کی بات نہیں کر رہا ہوں، 30 برس 25 برس پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ آیت اللہ آیت اللہ العظمى روح اللہ خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ فلسفے کے استاد تھے، عرفان کے استاد تھے، گویا تصوف کے استاد تھے، سیر و سلوک کی راہ کے آدمی تھے، فقہ میں مجتہد تھے، اصولی تھے، حوض علمی قوم کے مدرس تھے، نماز شب پڑھنے والا شب زندہ دار عابد۔ اور میں ایک دن اور عرض کر چکا ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے نجف اشرف میں دیکھا ہے کہ بارگاہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جتنے دن رہے ہیں نجف اشرف میں، عراق میں، جو جلا وطنی کی زندگی تھی، ایران سے نکال دیا گیا تھا، آپ سب واقف ہیں، ترکیہ بھیجا گیا، پہلے ترکیہ کے ایک معمولی سے شہر میں بھیج دیا گیا، وہاں سے انہوں نے نجف اشرف ہجرت فرمائی۔ ایک شخص اگر اس کے سامنے سیاسی اہداف ہوں، سیاسی مقاصد ہوں، تو وہ کیسی زندگی بسر کرتا ہے آپ حضرات کی نگاہوں میں؟ جسے ایک بڑے ملک میں انقلاب لانا ہو، ایک نظام کو تبدیل کرنا ہو، تو وہ کیسی زندگی بسر کرتا ہے؟ ارے آج اس حکومت سے مذاکرہ ہو رہا ہے، کل اس حکومت سے مذاکرہ ہو رہا ہے، آج یہاں میٹنگ ہو رہی ہے، کل وہاں میٹنگ ہو رہی ہے، آج یونائٹڈ نیشنز میں خط لکھا جا رہا ہے، کل جنرل سیکریٹری سے ملاقات کی جا رہی ہے۔ یہی ہوتا ہے۔ کتنے برس نواز شریف ہجرت کے جلا وطن رہے ہیں؟ 8 سال۔ 8 سال میں کتنی بار روضہ رسول گئے؟ 8 سال میں کتنی بار طواف ہو گئے؟ 8 سال میں کتنی بار عمرہ کیا؟ 8 سال میں کتنی بار بقیع پر گئے؟ خیر بقیع پہ جانے کا تو شاید تصور بھی نہ ہو۔ رسول و خدا کی ریوڑی پہ کتنی بار گئے؟ کعبے اور مسجد نبوی میں کتنی بار گئے؟ سیکورٹی کی پرابلم تھی۔ خمینی صاحب کو سیکورٹی کی پرابلم نہیں تھی۔ شہنشاہ ایران دشمن نہیں تھا ان کا، نہ کوئی باڈی گارڈ مسلح، نہ کوئی حلقہ احباب، کوئی طالب علم کتاب لیے ہوئے اگر ساتھ ساتھ چلنا چاہتا تھا تبرکاً تو فرماتے تھے کہ بیٹا جا کے اپنے درس میں مشغول ہو جاؤ، میرے پیچھے پیچھے چلنے کی کیا ضرورت ہے؟ آواز ہم گری دیکھا میں گری مشغول باشی درس سے تم کو نہیں، آپ درس پر پڑھیں اور تنہا گھر سے نکلنا، روزانہ پرہجوم بازاروں سے گزرنا، عام شاہراہوں سے گزرنا، دروازے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر آنا، زری کے سامنے کھڑے ہو کر زیارت پڑھنا اور زری میں ہاتھ ڈال کر دعا مانگنا۔ سبحان اللہ۔ 14 سال کی یہ ریاضت، یہ سیر و سلوک کتنا بڑا انقلابی نتیجہ لے کر آیا کہ آپ
اب بھی آپ کہیں گے کہ دعا و عرفان و سیر و سلوک کی راہ میں انقلابی جوش نہیں ہے؟ علامہ اقبال کے سامنے امام خمینی جیسی شخصیتیں نہیں تھیں، ورنہ ان کا تصور اسلام کچھ اور ہوتا. صلوات پڑھ دیجیے محمد.